میں عدیل بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ پیارے مرشد کریم کی بارگاہ میں عرض یہ کہ یہ ارشاد فرمائیے کہ میلاد کا مہینہ جاری ہے اور اسلامی بہنیں اور جو عورتیں ہیں یہ گلیوں میں ٹینٹوں میں جو ہے نا وہ میلاد شریف پڑھ رہی ہیں، بیانات کر رہی ہیں، تو ان کو کس طرح سمجھایا جائے؟ اور بعض اوقات تو بڑی خلط ملط اس میں ہوتی ہے، مردوں کا بھی آنا جانا ہوتا ہے، ایکو ساؤنڈ والا بھی یہاں بیٹھا ہوا ہوتا ہے بالکل اسٹیج کے قریب، کھانے وغیرہ کے بھی معاملات ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرمائے کہ ان لوگوں کو کس طرح سمجھایا جائے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ اس ٹاپک پر بارہا ہم نے عرض کیا ہے کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے، چھپانے کی چیز، عورت مانے چھپانے کی چیز، ان کی آواز اور پھر اس کی یعنی کہ آواز و ترنم یہ زیادہ فساد کا باعث ہے، اس لیے چار دیواری میں بغیر مائک کے ہو، غیر مردوں تک آواز نہ پہنچے، اس کا اہتمام ہو۔ عمارت ہے اس کے بھی اندرونی کمرے میں یہ ہو تاکہ باہر آواز نہ پہنچے، گلی سے گزرنے والوں کو آواز نہ پہنچے، اور گھر میں جو غیر محارم ہیں وہ بھی ادھر ادھر ہو جائیں، چلے جائیں، جن کو آواز نہ پہنچے۔ اگر کبھی یہ محفل کی جائے، یہ پورا اہتمام کر کے محفل میلاد کرنی چاہیے، اور مردوں کو اندر جاننے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، حاجت بھی نہیں ہے، خواہ خواہ جاتے ہیں، مطلب کچھ نہ کچھ انتظامات کے بہانے یا الیکٹریشن گھس جاتا ہوگا تو یہ کوئی بھی نہ چلے، ترکیب پہلے سے بن جائے، یا مطلب یہ محرم تو اب اتنی ساری عورتوں کا ایک تو ہو نہیں سکتا، اس لیے وہ اس طرح بہنیں ہی جو کچھ ہے وہ یہ نظام سنبھالے۔ ویسے مائک کے بغیر تو ہمارے یہاں دعوت اسلامی میں تو مائک کی اجازت ہی نہیں، اگر کہیں ہوتا بھی ہو اسلامی بہنوں کا تو یہ سمجھ لو کہ اسلامی بہنیں شاید دعوت اسلامی کے ترکیب کے نہیں ہیں، بس ایسے ہی وہ بولتی ہوں گی۔ دعوت اسلامی میں منع ہے، یہ آج سے نہیں برسوں سے، یعنی کہ بہت بھی احتیاط کر لی ہے، لیکن مائک کی آواز کو روکا نہیں جا سکتا، وہ غیر مردوں تک چلی ہی جاتی ہے، جیسے بغیر مائک کے مدینے پہنچ جاتی ہے بغیر مائک کے۔ سرکار کو یہ سمجھانے کا، کیونکہ ہم تو اللہ اور رسول کے لیے کر رہے ہیں، ہمارا پروردگار اور ہمارے پیارے آقا ہمارے مائک کے محتاج تو نہیں ہے، تو ہمارے دلوں کی بھی آواز سنتے ہیں۔ اب آپ بولیں گے مائک پر بول رہا ہم کو یہ کر رہا ہے، اب ذرا مائک ہماری محتاجی ہے کہ اس وقت ہم کو اتنے سارے جمع ہیں، ان تک پہنچانی ہے آواز، تو اس کے لیے مائک ضروری ہے۔ پھر دنیا بھر میں آواز پہنچانی ہے مدنی چینل کے ذریعے، تو اس کے لیے یہ برقی آلات، الیکٹرانکس سامان جو یہ ضروری ہے، یوں استعمال ہو رہا ہے۔ اللہ اور رسول کو پہنچانے کے لیے آواز مائک کی حاجت نہیں ہے، زبان سے بولنے کی بھی حاجت نہیں ہے، وہ تو دل کی بولیاں بھی وہاں سنی جاتی ہیں۔ الحمدللہ۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر۔ بارگاہ رسالت میں اعلی حضرت عرض کر رہے ہیں، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیان نہیں۔ یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان پر بھی آپ گزرتے ہیں اور زمین کے نیچے تحت الثری تک بھی آپ کی نظر پہنچتی ہے۔ ملکوت و ملک میں کوئی شے، آسمان والی مخلوق ہو، زمین والی مخلوق ہو، دنیا میں کوئی بھی چیز ہو، یا رسول اللہ آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو وہ نگاہ عطا فرمائی، یہ سب اللہ کی عطا سے ہے، اور اس میں وسوسے پالنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اب دیکھو نا، میں بیٹھے بیٹھے برقی آلات کے ذریعے امریکہ والے بھی دیکھ رہے ہوں گے، افریقہ والے بھی دیکھ رہے ہوں گے، یوپی یورپ والے بھی دیکھ رہے ہوں گے، پتہ نہیں کون کون دیکھ رہا ہوگا، گھر گھر میں ہزاروں گھر میں اس وقت مجھے دیکھ رہے ہوں گے۔ تو یہ برقی آلات، یہ الیکٹرانک سامان، یہ سائنسی جو مطلب سلسلہ ہے وہ اتنا مضبوط ہو گیا ہے، تو روحانی سلسلہ کتنا مضبوط ہوگا۔
تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سائنسی آلات کے ذریعے نہیں، روحانی کمالات کے ذریعے ہر جگہ کی خبر رکھتے ہیں الحمدللہ. اور اس میں کوئی مطلب ایسی وسوسے کی بات بھی نہیں ہے، وسوسہ پالنا بھی نہیں ہے کہ اللہ نے عطا کیا. جو اللہ عطا کرتا ہے تو بندہ ماننے کے سوا اس کو کچھ کرنا بھی نہیں چاہیے. اسی منن والے سوچن والے ہیں ہی نہیں. الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.